السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں اس کا ٹاپک یہ ہے کہ سفر کا آخری چہارشنبہ یعنی بدھ کا دن. یہ جہاں پر بہت سی خرافات ہم لوگوں کے زندگیوں میں آئی اس میں سے ایک بھی خرافات آئی. یہ خرافات یہ ہے کہ جو سفر کا مہینہ جو چل رہا ہے، یہ سفر کا مہینہ جو شروع ہوا ہے، اس سفر کے مہینے کے بارے میں ایک بات تو یہ بتایا گیا کہ مہینہ منحوس ہے، اس پر میں نے آپ سے 17-18 منٹ گفتگو کی. اور دوسری چیز اس مہینے کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا جو آخری چہارشنبہ ہے اس دن پکنک کرنا چاہیے، آؤٹنگ کرنا چاہیے، فیملی کو باہر لے کر جانا چاہیے اور گھاس پر بغیر چپل پہنے چلنا چاہیے. ان سب کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری ہوئی سفر کے مہینے میں تو آخری چہارشنبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت نصیب ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نکلے اور آپ نے چہل قدمی کی. تو اس بنیاد پر یہ لوگوں نے منانا شروع کیا کہ چہارشنبے کے دن یعنی آخری چہارشنبے کے دن سفر کے ہم لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے. سب سے پہلی بات آپ کو بتا دیں، نہ یہ عقلی لحاظ سے صحیح ہے نہ نقلی لحاظ سے صحیح ہے، دونوں لحاظ سے غلط ہے. سوال یہ ہے عقلی لحاظ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ بیماری زندگی میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے آپ نجات پائے. تو سوال یہ ہے کہ ان تمام بیماریوں کے نجات والے دن کو کیوں نہ منایا جائے؟ یہی آخری وقت میں منانے کی کیا بات ہے؟ حالانکہ اس کو تو منانا نہیں چاہیے. عقلی لحاظ سے دیکھا جائے کہ بھلے ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، ابھی تو میں بتاتا ہوں کہ یہ بات بھی غلط ہے، لیکن اگر آپ کی بات صحیح ہے کہ آخری چہارشنبے کو آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، لیکن سوال یہ کہ اس کے بعد جب آپ کی وفات ہو گئی تو اسے منانے کی کون سی بات رہے گی؟ یہ تو خوشی کی بات ہو گئی. تو عقلی لحاظ سے یہ بات دیکھا جائے تو ایک دم غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی مرتبہ بیمار ہوئے اور کئی مرتبہ اچھے ہوئے. یقینی بات ہے کہ ایک ہی مرتبہ آدمی دنیا سے جاتا ہے، بقیہ تو بقیہ بیمار ہوتا ہے تو ٹھیک ہی ہوتا ہے. تو بقیہ جو ہے وہ دن خوشیوں کو کیوں نہ منائے جائیں؟ تو ایک بات تو یہ عقلی لحاظ سے غلط ہے. دوسری چیز، کیا واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ کو آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی؟ ابھی میں نے آپ کو کل یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن اگر مان لیا جائے سفر کے کہ آپ بیمار تھے، جو اس کو آپ 13 تیزی کہتے ہیں، الحمدللہ آپ 13 تیزی کہتے ہیں، تو سوال یہ کہ وہ جو 13 دن بیمار رہے، 13 دن کے بعد جو چہارشنبہ آئے گا وہ تو آخری چہارشنبہ نہیں ہوگا نا، وہ تو دوسرا چہارشنبہ ہوگا. تو یہ کیا بیمار 13 دن ہوئے پھر آپ کو شفا آخری چہارشنبہ کو ملی؟ تو کہنا چاہیے بھائی کہ بیمار آپ 24 دن رہے یا 25 دن رہے اور پھر آخری چہارشنبہ کو آپ کو صحت ملی. یہ تو کہتے نہیں، نام تو رکھا اپنا 13 تیزی. تو حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہی نہیں ہوئی ہے سفر کے مہینے اول ہفتے میں. زیادہ تر ٹھیک ہو سکتا ہے کچھ طبیعت خراب ہوئی ہو، میں نے بھی کسی تقریر میں بات کہی ہے، لیکن یہ کہ وہ بیماری میں آپ بستر پر لیٹ گئے یا جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں آپ نے مسجد جانا چھوڑ دیا اور مسجد جانے کی طاقت نہ رہی، گھڑی پہ نماز پڑھتے رہے، وہ تو آخری ہے. بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، ابن حبان وغیرہ کے ثقات کی روایتوں معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا دن شروع ہی ہوا. حیرت کی بات ہے، شروع ہوا کس دن؟ بدھ کے دن شروع ہوا. آخر چہارشنبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی اور اسی بیماری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. عجیب و غریب تماشا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں اس کو لوگوں نے صحت کا دن بنا لیا اور پکنک بنا رہے ہیں. مجھے کیا لگتا ہے اس میں، واللہ عالم، میرے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری چہارشنبے کو بیمار ہوئے اور یہ اسی کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کچھ لوگوں نے جو اسلام دشمن رہے ہوں گے یا منافقین رہے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو انہوں نے سیریس لیا. کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ آثار دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے خاندان میں جب کسی کے اوپر موت قریب آتی ہے تو ایک نشانی پیدا ہوتی ہے، وہ میں محسوس کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہوں اور
جو منافق رہے ہوں، جو دشمن رہے ہوں، انہوں نے جو ہے اس چہار چمبہ کو خوشی منائی ہو، اور پھر اگلے سال اسی کو برسی کے طور پہ منایا ہو، اور وہاں سے مسلمان ہم بیوقوف لوگوں نے کیا کیا کہ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو اور ان کی منائی ہوئی چیزوں کو ہم نے اس انداز میں لے لیا، اور انہوں نے ہماری زندگی اور ہماری سوسائٹی میں یہ بات داخل کر دی. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات معلوم ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو 12 ربیع الاول میں اختلاف ہے، صحیح روایتوں سے بعد معلوم ہوتا ہے کہ 9 ربیع الاول کی آپ کی پیدائش ہوئی، بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن 12 ربیع الاول کے وفات کے بارے میں تقریباً 99% لوگوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے 12 ربیع الاول تھا. تو شروع کے جو آپ بیمار رہے اپنے وفات سے پہلے کے دن، تو وہ تو ربیع الاول کا مہینہ یا آخری دن جو ہے وہ سفر کا مہینہ. اور پھر روایت بھی ابن حبان کی مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا جو دن ہے وہ چہار چمبہ کا دن ہے، آخری چہار چمبے کا دن. لیکن ہم اتنے نادان لوگ ہیں کہ ہم اس دن پکنک مناتے ہیں اور اس دن جو ہے اپنی فیملیوں کو لے کر کے باہر جاتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ دشمنان اسلام اور منافقین نے یہ جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی خرابی کی بنیاد پر خوشیاں منائی، اور آج ہم بیوقوف لوگ انہی کی خوشیوں میں ہم بھی شامل ہو رہے ہیں. کتنے ایسے تہوار ہیں، جیسے آپ کوڑا مناتے ہیں. کوڑا کیوں منایا جاتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاتلین وحی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں. اس صحابی رسول کا جب انتقال ہوا تو جو ان کے دشمن تھے انہوں نے خوشیاں منائی، اور چونکہ حکومت عموی خاندان کی تھی لہٰذا ان کی ہمت نہیں تھی کہ کھلے عام خوشی منا سکے، لہٰذا کوڑا منایا گیا. اور کوڑا میں یہی وجہ ہے، اب تو مجھے نہیں معلوم لیکن میں اپنے بچپن میں جانتا ہوں کہ کوڑا منانے کے لیے شرط تھی کہ رات میں ہی کھانا پکایا جائے اور رات ہی میں کھا لیا جائے. کیوں؟ کیونکہ عمومی خاندان کی حکومت چل رہی تھی، اگر تم خوشی کھلے عام مناتے نا تو ڈنڈے پڑتے. وہ ڈنڈے کے خوف سے لوگوں نے ان خوشیوں کو منایا اور راتوں رات منایا. اور آج بھی مسلمان، بیوقوف مسلمان، وہ لوگ اپنے آپ کو جو بڑے مسلمان سمجھتے ہیں، بیوقوفی کر رہے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی میں جو ہے وہ کوڑا منایا گیا اور کوڑا منا رہے ہیں. آپ دیکھیں، کوڑا تو عربی لفظ ہی نہیں ہے، کوڑا تو فارسی لفظ ہے، فارسی لفظ ہے یا ہندی لفظ ہے. عربی میں ڈال ہوتی ہی نہیں ہے، عربی میں ڈال ہوتی ہی نہیں. رسول کسی بڑے سے بڑے عربی دار سے پوچھ لو بھیا کوڑے کی عربی بتا دو، کبھی نہیں بتا سکتا. جب چیزیں باہر سے آتی ہے تو اس قسم کی بیماریاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں. لیکن جس طریقے سے ہم بے سوچے سمجھے ان کی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں. کس کی خوشی؟ صحابی رسول کی موت پر خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کی پاک کر دیا عبداللہ بن ذالک زمین کو. اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے لہٰذا ان لوگوں نے منایا. میں ان سے کچھ نہیں کہ ان کا عقیدہ ہے قیامت میں دیکھیں گے. لیکن آپ دیکھا دیکھیے جو چولہا پھونک رہے ہیں آپ، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بتا اپنے ہوش کے ناخن میں بھائیوں کہ کیا کر رہے ہیں، سوچ سمجھ کر بات کریں. اسی طریقے سے یہ کام بھی مجھے لگتا ہے کہ دشمنان نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری پر خوشیاں منائی، اور ہم بیوقوف لوگ جو ہے ہم بھی اس میں شامل ہو گئے اور ہم بھی پکنک منا رہے ہیں. لہٰذا جو لوگ اس قسم کا ارادہ رکھ رہے ہیں ابھی آخری چہار چمبہ نہیں آیا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے کرنے والے عموماً جو ہے اپنے آپ کو بڑے عاشق رسول کہنے والے لوگ ہیں، بڑے عاشق رسول کہنے والے لوگ ہیں. میں ان پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم جس کو آپ فالو کرتے ہیں، جس کو آپ امام کا درجہ دیتے ہیں کہ امام حضرت احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت، کم سے کم اعلیٰ حضرت سے ہی کی کتابوں میں فتویٰ پوچھ لیا جائے کہ حضرت چہار چمبے کی کیا حقیقت ہے. ان کی کتاب احکام شریعت ہے، باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے یہ آخری چہار چمبہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ مرد وفات یعنی حضور اعظم کے جس مرد میں آپ کی وفات ہوئی ہے وہ وفات چہار چمبہ سے، وہ وفات کا دن چہار چمبہ سے شروع ہوا ہے، یعنی بیماری چہار چمبہ سے شروع ہوئی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. بھائی جب آپ کم سے کم اپنے لیڈر کی بات مان لیں، آپ جس کو آپ امام کو درجہ دے رہے ہیں اس کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو پتہ چلا کہ آپ حقیقت میں نہ قرآن مانتے ہیں، نہ حدیث مانتے ہیں، نہ اپنے لیڈر کی بات مانتے ہیں. آپ کا امام آپ کا نفس ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ کا امام آپ کا نفس ہے، آپ کی خواہش ہے، اس کو ہم نے امام بنا رکھا ہے. لہذا یہ چہار چمبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ نقلی لحاظ سے کوئی ثابت چیز ہے، نہ عقلی لحاظ سے کوئی چیز ثابت ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بازار میں نکل جائیں یا پارک میں نکل جائیں اور ہریالی پہ ٹہلیں. یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کا طریقہ تو ایک دم عجیب و غریب ہے.
ہمارے یہاں اسلام میں خوشی منانے کا طریقہ عبادت ہے، پکنک منانا نہیں ہے ہمارے یہاں، عبادت ہے۔ عید ہماری خوشی کا دن ہے، ہم عبادت سے عید شروع کرتے ہیں۔ بقرعید ہماری خوشی کا دن ہے، ہم عبادت سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں جب ایک کام کرنا چاہیں، کام کون سا؟ جب نیکی کا کام کرنا چاہیں تو ایک بات ضرور سوچ لیں، ایک بار ضرور معلوم کر لیں، ایک بات کی تحقیق ضرور کر لیں، کیا کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یہ جب تک ہم اپنی زندگی میں نہیں داخل کریں گے تب تک ہم نٹ کے ذریعے، افواہوں کے ذریعے، گمراہ علماء جو علماء سو کہلاتے ہیں ان کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو برباد کرتے رہیں گے۔ جب نیکی کا کام کرنا چاہیں، میں آپ کو ایک کرائیٹیریا دینا چاہتا ہوں، کسوٹی دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ نیکی کا کام کرنا چاہیں تو صرف ایک کام کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ نیکی کے کام کے کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیں کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو کتنا بھی اچھا لگے، کتنا بڑا بھی مولانا بات کرے، کتنا بڑی علامہ بات کرے، کسی کی بات نہیں مانیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہے بابو۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے نیکی کے سارے کام یا تو سنت سے ٹیلی کریں گے، سنت کے مطابق ہوں گے، یا صحابہ کی زندگی سے مطابق ہوں گے۔ ہمارا نام ہی اہل سنت والجماعت ہے، ہم تو ہمارا نام سے مطلب یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے ہم کس قسم کے لوگ ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہم کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر ہمارے کام نہ سنت سے مطابق کریں نہ صحابہ کی زندگی سے، تو ہم کو اپنا نام چینج کر لینا چاہیے۔ لہٰذا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ میں لوگوں نے بکواس کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خرافات سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔